ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر جس چیز کو تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہوں گا وہ ہے حجامہ لگوانا۔ حجامہ کے حوالہ سے نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں کیا یہ اللہ کی مخلوق کے لیے کس قدر فائدہ مند چیز ہے۔ تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مررت لیلۃ اسری بی بملائن، کہ جب مجھے معراج کروایا گیا تو معراج کی رات میں فرشتوں کے پاس سے گزرا، فرشتوں کے مختلف جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس سے گزرتا گیا اور ہر طرف سے جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ مجھے کیا کلہم یقول لی علیک یا محمد بالحجامہ، ہر اللہ کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجامے کو لازم پکڑیں، آپ حجامہ لگوائیں، حجامہ کو لازم پکڑیں اور اپنی امت کو تعلیم دیں، کیونکہ آپ کی امت کی صحت، آپ کی امت کے لیے بلائی اور خیر حجامہ میں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا اذ حاج باحدکم الدم فلیحتجم، بلڈ پریشر کی بیماری عام ہے، شوگر کی بیماری عام ہے، ان بیماریوں میں آپ نے فرمایا جب بھی یہ بلڈ پریشر کا معاملہ ہو تو اس وقت کیا کرو فلیحتجم، جسے یہ بیماری لاحق ہو جائے وہ حجامہ لگوائے، کیوں فإن الدم اذا تبیغ بصاحبہ یقتلہ، ایسے ہوتا ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے تو بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے، شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجامہ لگواتا ہے تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کریم بندے کی صحت و عافیت بندے کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے میسر رہتی ہے، اور اس کے لیے بیماریوں سے، اب بلڈ پریشر کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، جب بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا تو پھر باقی بیماریاں بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حجامہ کو لازم پکڑے، جب حجامہ لگوائے گا تو بلڈ پریشر بھی لیول پہ رہے گا۔ اسی طرح تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سحر من احتجم علی رأسہ، جو بندہ اپنے سر کے اوپر حجامہ لگوائے کسی ساحر کا سحر اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ لوگ جادو کی زد میں ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے، گھروں میں جو ہمارے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، جو ہے نا وہ گھر میں پیسے رکھے چوری ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے، اور یعنی جادو کی وجہ سے کئی ساری بندے کو بیماریاں چمٹ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جادو سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سنگی لگوائیں، یعنی حجامہ کروائیں۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، کعب الاحبار کہتے ہیں کہ لولا اقول هذه الکلمات، اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا ہوتا لجعلتنی الیہود حمارا، مجھے یہودی آج تک اتنے بڑے یہودی جادوگر ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ مجھے آج تک یہودی گدھا بنا دیتے اگر یہ میں کلمات نہ پڑھتا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء الحسنى كلها التی علمت وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگری کی وجہ سے، یعنی جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جادوگر، اس کا جو جادو کا اثر ہے وہ بندے کو بیمار بھی کر دیتا ہے، اس کا اثر دماغی طور پہ انسان کو معاف بھی کر دیتا ہے، دماغی طور پہ بندہ مفلوج بھی ہو جاتا ہے۔ تو جادو سے بچاؤ کے لیے ایک جادو سے بچاؤ کا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ کیا ہے لا سحر من احتجم علی راسہ، جس نے سر کے اوپر حجامہ کروایا اس بندے پہ جادو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ تو
اس لیے دوست و احباب سے گزارش ہے۔ تو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فی شیء من ادویتکم خیر ففی شرطۃ محجم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعاؤں میں سے کسی دعا میں زیادہ خیر، زیادہ بہتری اور تمہاری بیماریوں کی شفا جس چیز میں زیادہ سمجھتا ہوں وہ حجامہ لگوانا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، جلد کی بیماریاں ہیں، ان میں بھی حجامہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر ایک حجامہ کے معاملہ میں یہ بھی روایت ہے کہ جو ہے نا وہ آج کل جو سائنس ہے، یہ سائنس بھی اسے ثابت کر چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ خون انسان کے رگو پے کے اندر جب گردش کر رہا ہوتا ہے تو 72 گھنٹوں کے بعد اس میں ایک ایسے یعنی تبدیلی آتی ہے کہ جس طرح جو گندا خون ہوتا ہے جسم کے اندر وہ سارے کا سارا جلد کے نیچے لگ جاتا ہے۔ تو جب جلد کے نیچے لگتا ہے وہ گندا خون، تو جب وہ جلد کے نیچے جو جگہ ہے وہ فل ہوتی رہتی ہے، تو پھر وہی گندا خون جو صاف خون گردش کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب حجامہ لگتا ہے تو وہ جو جلد کے نیچے گندا خون جمع ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نکلتا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو صاف خون کے اندر دوسرا خون ملا ہوا ہوتا ہے اس کو نکلنے کے لیے جگہ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، خون صاف ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر اور شریانوں کے اندر اس کی جو گردش ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بندوں کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں اپنی بیماریوں کا زیادہ سے زیادہ علاج وہ حجامہ سے کرنا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ آپ کا فرمان جو ہے نا وہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس عزم اور ارادہ سے، اس نیت سے حجامہ لگوائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں ہمارے لیے شفا ہے، اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔